یہ جو قرآن کا اعجاز ہے نا، اس کا اسلوب بیان بھی معجزہ ہے. بڑی وسیع زبان ہے یہ عربیوں کی. مرادفات جسے کہتے ہیں، سنونم جس میں کہتے ہیں، ایک ایک کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہے ان کے ہاں. ان میں سے ایک چیز کو چننا ہے، اور پھر دیکھیے کہ اس انتخاب میں ان الفاظ کے، اور پھر عربوں کے ہاں ان الفاظ کے مفہوم اور معانی میں کتنی وسعتیں، کتنی گہرائیاں ہیں. بات یہ کہنی ہے کہ اب ان کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جو محکوم اور غلام قومیں ہیں ان کو ان غلامی اور محکومی سے نکال کے ان کو بھی آزادی کی سطح پہ لے آئیں. خود آزاد ہونے کے بعد مقصد حیات مکمل نہیں ہو گیا، بات شروع ہوئی یہاں سے. پہلے دو لفظ کے یہ قوم جو اب پیدا ہوئی ہے، کیا ہے یہ قوم؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اللہ اکبر. کسی قوم کو محکومی، غلامی کی پستی کے گڑھے میں پھینک دینا مستبد قوتوں کا یہی کام ہوتا ہے. پستی کا گڑھا بھی کہا جا سکتا تھا. خود پستی بھی ایک لفظ تھی جس میں کہا جا سکتا تھا. اور عربی میں تو پوچھے نہیں کتنے الفاظ تھے. پستی اور کس انداز کی پستی؟ پانی کی تہ میں کسی کو غرق کر دینا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ پانی میں ڈوب جائے، اس کی تہ تک پہنچا دیا جائے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی سن سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک لفظ میں غلامی کی انتہائی تصویر کھینچ دی. سطح عرض کے اوپر جہاں جی چاہے رکھ دیجئے کسی غلام کو، محکوم کو، قیدی کو، یہ بات نہیں پیدا ہوگی. چیخے چلائے گا ہی صحیح، اور کچھ نہیں ہے. کسی کی سنے گا ہی صحیح، کچھ دیکھے گا صحیح. لیکن یہ انتہا محکومیت کی کہ احساس کے ہر دروازے کے اوپر مہر لگا دیتا ہے مستبد حاکم. وہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا، اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا. زبان اپنی ہے، بات ان کی. چراغ میرا ہے، رات ان کی. اللہ اکبر. غرقاً. معلوم نہیں آپ کے دل میں بھی وہ کیا پیدا ہوتا ہے نا، میری تو کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. کیا جانیے کیا کہتا، کیا دیکھتا، کیا کرتا. زاہد کو بھی گر دیتا مجھ جیسی خدا آنکھیں. کیا جانیے کیا دیتا تو صحیح. لیکن جہاں یہ کیفیت ایک غرق کے لفظ سے سمن بکمن عمیون، حکمراں کی قاہری یہ کرتی ہے محکوم کے ساتھ. اب جسے اس طرح سے پانی کی تہ میں ڈبو دیا ہو کہ وہاں وہ نہ کسی کی سن سکے، نہ کسی اس کو کچھ سنا سکے، نہ کچھ دیکھ سکے، وہاں اس پستی سے، اس گڑھے سے وہاں سے نکالنا ہے. اب دیکھیے اس نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. ایک تو خود یہ حکمران اور حاکم جن کے یہ محکوم اور غلام اور قیدی ہیں، ایک تو ان کا استبداد ہوگا کہ یہی نہیں نکالنے دیں گے ان کو. سب سے مزاحمت تو ان کی ہوگی نا، نکال نہیں دیں گے. اس سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ یہ غلام اور محکوم بھی خوئے غلامی میں جب پختہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں نکلنا چاہتا. نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. اس پرندے کو آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے. وہ میں کہا کرتا ہوں، یہاں آپ نہیں نظر آتے. تقسیم سے پہلے ہندو ہوتے تھے یہاں، تو ان کے ہاں عام طور پہ وہ چکور یا اس قسم کے تیتر پنجرے میں وہ ڈالتے تھے. صبح سیر کے لیے نکلتے تھے، پنجرہ ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ چکور یا تیتر جو اس میں بند تھا اس کو باہر آزاد کر دیتے تھے، پیچھے پیچھے ہوتا تھا وہ.
جاتے تھے جنگل میں، جنگل کے آزاد پرندے انہی جیسے ان کو آوازیں دے رہے ہوتے تھے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا مقام، دیکھو تو صحیح ہم کہاں جا رہا ہے۔ یہ سنتے تھے اور اس پنجرے کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ کھڑا ہوتا تھا تو پنجرے کے اوپر بیٹھ چڑھ جاتے تھے، چونچوں سے مار مار کے اس کے دروازے کو کھولتے تھے۔ آزاد پر بھی موجود ہیں، آزاد بھی ہیں، دوسرے آزاد پرندوں کو ان کی آوازیں سن رہے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ اس پنجرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے غلام کی، محکوم کی، وہ کہا اقبال نے کہ خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام، پھر تو سید خود صیاد رہا گوئے بگیر، خود شکاری جان پرندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے شکاری کو کہ آپ مجھے پکڑ دے۔ پختہ ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام۔ اگلے لفظ پر آنے سے پیشتر میں یہ ساری تمہید، یہ مفہوم سمجھ میں جب آئے گا، جب یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ ایک تو وہ جو محکوم غرق ہوا ہے پانی کے اندر، اس کی کیفیت کیا ہے، آواز باقی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں سب۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جن کے یہ غلام محکوم ہیں، ایک تو ان کا استبداد اور دباؤ، ہر قسم کی تدبیر وہ کرتا ہے کہ یہ آزاد نہ ہونے پائیں، کوئی ان کو آزاد نہ کرنے پائے ان کی اور اگر ان کا مقابلہ کر بھی لیا آزاد کرانے والوں نے تو خود ان کی ہوئے غلامی، یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے وہاں سے۔ اب کہیے کہ اس قسم کا جو ڈوبا ہوا ہو اس کو نکالنا ہے، کیا لفظ ہے، نازعات، کسی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اوپر لے کے چلے آتے، تمہاری ایسی کی تیسی، نازعات، کیا الفاظ ہیں۔ اس قسم کے ڈوبنے والے کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو جا کے تیرانے کے لیے، جا کے بچانے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اسے کیسے نکالا جائے گا، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے، اتنا یوں ہی آسانی سے وہ تیرنے والی بات بھی نہیں ہے، اس کو تو پکڑ کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا اوپر۔ یہ محکوم قومیں جن کو مستبد حاکموں کے استبداد نے اس مقام پہ پہنچا دیا، اس امت کا یہ فریضہ ہے ان قوموں کو کھینچ کے گھسیٹ کے اوپر لانا، پہلے تو وہ سطح آپ پہ لے آنا، اپنے برابر کرنا، جہاں زندگی میں سانس لینا ہو وہاں پہنچانا، زندہ سانس تو لے سکیں گے۔ والنازعات غرقاً، یہ قوم جس نے عمر بھر کی کشمکش، تصادمات، تزاحمات کے بعد اپنی آزادی حاصل کی تھی، اس آزادی کے بعد اب یہ فریضہ ان پہ عائد ہو رہا ہے۔ یہ نکل آئے تھے، پانی تھے، تیر کے باہر آ گئے تھے، ساحل پہ کھڑے ہوئے ہی تھے، کو یہ حکم دیا کہ بہت جو ڈوبے ہوئے نیچے ہیں تمہیں ان کو بھی بچانا ہے، نکالنا ہے وہاں سے۔ اب یہ ان کے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی کہتے ہیں نا صدر اول میں یہ مسلمانوں کی جنگیں، اسلام کی جنگیں، اور پھر ہمارے ہاں والے کہتے ہیں کہ اسلام بذریعہ شمشیر پھیلا، یہ جنگیں جو تھیں یہ اسے کہتے ہیں اسلام پھیلایا، اسلام پھیلانے والی بات نہیں تھی۔ خود ساحل پہ آنے کے بعد یہ جو سطح سمندر کے نیچے ڈوبے ہوئے محکوم قومیں تھیں، ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اس نکالنے کے لیے یہ جو مستبد قومیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ملوکیتیں تھیں، کیسر و کسریٰ تھے اس دور کے، ان کے ساتھ پھر یہ جنگیں لڑنی پڑی۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے، ان کی محکوم قوموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور اس کا تخم طیب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، وہ جو ابھی میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ بدر بھی شاید
لڑ رہی تھی، یا اس کے بعد کی بات ہے جو